الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جو ہماری سانس کی نالی کے اندر ہونے والی ہلکی سی جنبش سے بھی خوب آگاہ ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید البشر افضل البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ذات مقدسہ مطہرہ عالیہ۔ محترم عزیز بھائیو، آج ہم دیکھیں گے کہ سحری کے مسائل کیا ہیں، کیونکہ سحری کے مسائل کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ سحری کے مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اس کو ہم بنیاد بنائیں گے اور اسی کے تحت انشاءاللہ سارے معاملات کو سامنے رکھیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ 1923 1923 حدیث کا نمبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھیں۔ اب بعض احباب کیا کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر ارادتاً سحری کو ترک کر دیتے ہیں، سحری نہیں کھاتے، رات کو کھانا کھا لیتے ہیں لیکن صبح سحری نہیں کھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری کھاؤ، اس کے اندر برکت ہے۔ اور جو یہودی ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ بھی سحری نہیں کھاتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر ارادتاً سحری کو ترک کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کی رات کو لیٹ آنکھ کھلی ہے، وہ سحری نہیں کھا سکا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سحری کھائے بغیر روزے کو پورا کر سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات روزہ بغیر کھائے پیے، سحری کھائے پیے بغیر بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس کو وصل والا روزہ، ملانے والا، مثلا وصل کہتے ہیں ملانے کو، تو ملانے والا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیا کرتے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اٹھ روزہ، تو وہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کی آنکھ لیٹ کھلی ہے، رات کو آپ روزہ رکھنے کی نیت کر کے سوئے تھے، تو لہذا اگر آپ کی لیٹ آنکھ کھل گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بغیر کھائے پیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے جب رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اجازت مانگنے کی کوشش کی اور کہا اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دے دیجئے تاکہ ہم بھی اسی طریقے کے بغیر سحری کھائے پیے روزہ رکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا معاملہ الگ الگ ہے، مجھے اللہ رات کو کھلاتا پلاتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خصائص میں سے اللہ کے رسول کو ایک خصوصیت بخشی گئی تھی۔ اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ سحری کھانے کا وقت کیا ہے۔ ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ سحری کھانے کا جو وقت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس بات کو بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر اس کی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے۔ فرمایا ہے کہ تم رات کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا واضح ہو جائے، یعنی سیاہ دھاگے سے مراد یہاں پر رات ہے۔ جب تک رات موجود ہے اتنی دیر تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اور سفید دھاگے سے مراد طلوع فجر ہے، یعنی جب فجر طلوع ہو جائے تو اس وقت۔ اس حدیث کی تشریح میں تو نہیں جاتا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تو نہیں جاتا، البتہ اس کی تفسیر میں ایک چھوٹی سی حدیث سناتا ہوں تاکہ بات یہ کلیئر ہو جائے۔ حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1919، اس حدیث کا نمبر ہے 1919۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال رضی اللہ عنہ اذان پڑھے نا، اس وقت کھا پیے لیا کرو، اور جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان پڑھیں تو اس وقت اپنا سحری کا کھانا پینا بالکل بند کر دیا کرو، چونکہ وہ اذان فجر پڑھتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ سحری کی جو اذان ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان فجر پڑھا کرتے تھے، یعنی اذان فجر تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ایک الگ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ اذان فجر کے درمیان کسی بندے کی لیٹ آنکھ کھلی ہے تو وہ اب کھا پی رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے یہ اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے، اذان کے اندر آپ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن یہ روزانہ کی روٹین بنانا شرعاً درست نہیں ہے۔ اچھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ سحری کا جو وقت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت اتنی دیر تک خیر اور بھلائی کے اندر رہے گی جب تک سحری کھانے کے اندر تاخیر کرے گی اور افطاری کرنے کے اندر جلدی کرے گی۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے، یہ حدیث ابی داود کے اندر ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ابو داود کے اندر اس کا نمبر 2353 ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ جو سحری ہے وہ بالکل آخری وقت کے اندر کھانی چاہیے اور اس کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے کہ 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں، ان میں سے ایک کام سحری کا کھانا بھی ہے۔ سحری کھانی چاہیے، سحری کو ترک جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔